خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ ہمارے لیے آج کی خوشخبری مقدس مرکز کے مطابق۔ اس کے پہلے باب میں سے۔ اس وقت یسوع عبادت خانے سے نکل کر یعقوب اور یوحنا کے ساتھ شمعون اور اندریاس کے گھر آئے، اور شمعون کی ساس تب میں پڑی تھی، اور انہوں نے فوراً اس کی خبر اسے دی۔ اس نے پاس جا کر اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھایا، اور اس کی تپ اسی دم اتر گئی، اور وہ ان کی خدمت کرنے لگی۔ شام کو جب سورج ڈوب گیا تو لوگ سب بیماروں اور اسیب زدوں کو اس کے پاس لائے، اور سارا شہر دروازے پر جمع ہو گیا۔ اس نے بتیروں کو شفا بخشی جو طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا تھے، اور بہت سی بدروحوں کو نکالا، اور بدروحوں کو بولنے نہ دیا، اس لیے کہ وہ اسے پہچانتی تھی۔ اور الصبح پو پھٹنے سے پہلے وہ اٹھ کر نکلا اور ایک ویران جگہ میں گیا اور وہاں دعا کی، اور شمعون اور اس کے ساتھی اس کے پیچھے گئے۔ جب انہوں نے اسے پایا تو کہا، تجھے سب ڈھونڈ رہے ہیں۔ اور اس نے ان سے کہا، آؤ ہم اور کہیں آس پاس کے شہروں میں چلیں، تاکہ میں وہاں بھی منادی کروں، کیونکہ میں اسی لیے آیا ہوں۔ اور وہ تمام جلیل میں ان کے عبادت خانوں میں جا جا کر منادی کرتا اور بدروحوں کو نکالتا رہا۔ انجیل پاک کے وسیلے سے ہماری خطائیں معاف کی جائیں۔ اس نے بہتوں کو شفا بخشی جو طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا تھے۔ مسیح خداوند میں میرے عزیزو، سال کے دوران آج 5واں اتوار ہے، اور ہم مقدس مرکز کی انجیل اس کے پہلے باب کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ پچھلے اتوار بھی ہم نے مقدس مرکز کی انجیل اس کے پہلے باب میں سے تلاوت سنی، اور آج بھی ہم اسی باب کا مطالعہ کرتے ہیں۔ عزیزو، انجیل نویس مقدس مرکز ایک ایسی دنیا کی منظر کشی کرتا ہے، یہ ایک ایسی ٹیریٹری کی منظر کشی کرتا ہے جو آکوپائڈ ہے، اینیمی آکوپائڈ ٹیریٹری اور لینڈ اور دا ورلڈ۔ یہ کس نے آکوپائڈ کیا ہوا ہے؟ وہ اینیمی کون ہے؟ عزیزو، وہ بدی کی طاقتیں ہیں، وہ شیطان کی قوت ہے، ایول پاورز ہیں۔ اور یسوع اپنی منادی، اپنی تعلیم اور اپنے معجزوں سے اس اینیمی آکوپائڈ ٹیریٹری کو چھڑانا چاہتا ہے۔ یہ جگہ، یہ دنیا ازلی دشمن کے زیر قبضہ میں ہے، اور کون سے چھڑا سکتا ہے؟ کس میں یہ بڑی طاقت
اور بڑی قوت ہے، جس کی ہوا بھی مانتی ہے، جس کی بدروہیں بھی سنتی ہیں، جس کے چھونے سے لوگ شفا پاتے ہیں، اور وہ ہمارا خداوند ہے۔ وہی ہمیں کیا کر سکتا ہے؟ چھڑا سکتا ہے۔ عزیزو، پچھلے اتوار ہم نے سنا کہ یسوع ایک ناپاک روح والے شخص کو شفا دیتا ہے، اور یہیں سے وہ اس اینیمی آکوپائڈ ٹیریٹری کو آزاد کرتا ہے یا اس کا آغاز کرتا ہے۔ تو یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ پہلے معجزے سے اور آج کے معجزے سے بھی یسوع انسانی رہائی کا آغاز کرتا ہے۔ انسانی رہائی، کیونکہ اسے درکار ہے، وہ غلامی میں بھی ہے اور وہ دشمن کے قبضے میں بھی ہے۔ اور وہ دشمن کون ہے؟ وہ شیطان اور بدی کی قوتیں ہیں۔ عزیزو، پچھلے اتوار ہم نے سنا کہ یسوع نے اپنے پر اثر الفاظ، زوراور الفاظ سے کیا کیا؟ ناپاک روح کو جھڑکا، اور اس شخص نے کیا پائی؟ شفا پائی۔ اور آج جو پاک انجیل میں ہم نے سنا ہے کہ یسوع پطرس کی سانس کو چھوتا ہے اور وہ کیا کرتی ہے؟ شفا پاتی ہے۔ تو دو عمل ہوئے ہیں، دو طرح سے یسوع لوگوں کو کیا کرتا ہے؟ شفا دیتا ہے۔ پہلا اپنے زوراور کلام سے، اپنے ورڈ سے، یعنی اپنے الفاظ سے۔ اس نے اپنے الفاظ سے کہا تھا کہ اس سے یہ ناپاک روح نکل جائے، اس کو جھڑکا۔ اور آج یسوع پطرس کی سانس کو کیا کرتا ہے؟ چھوتا ہے، اور چھو کر اسے کیا کرتا ہے؟ شفا دیتا ہے۔ اس نے پاس جا کر اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھایا، اور اس کی تپ اسی دم اتر گئی، اور وہ ان کی خدمت کرنے لگی۔ تو دو باتیں، ہی ہیلز بائی ورڈز اینڈ بائی ٹچ۔ جیزس ہیلز بائی ہز پاورفل ورڈز اینڈ بائی ہز ہیلنگ ٹچ۔ عزیزو، آج کی انجیل میں لفظ فوراً اور اسی دم استعمال ہوئے ہیں۔ انہوں نے فوراً اس کی خبر اسے دی، اور اس کی تپ اسی دم اتر گئی۔ تو عزیزو، یہ جو الفاظ ہے، یہ کہہ سکتے ہیں کہ کوئک موونگ سٹائل ہے مقدس مرکز کی انجیل میں۔ کوئک موونگ سٹائل، جلدی، فوراً، ایٹ ونس، نو ڈیلے۔ کیوں ڈیلے نہیں؟ کیونکہ دنیا کس کے زیر قبضہ ہے؟ شیطان کے، اور اسے چھڑانا ابھی کے ابھی، اسی وقت کیا ہے؟ ضروری ہے۔ فوراً، اسی دم، ایٹ ونس، نو ڈیلے۔ اور یہ مقدس مرکز کی انجیل کا خاص انداز بیان بھی ہے، اور پچھلے اتوار بھی میں نے چند ایک باتیں اس کے بارے میں کہی تھی۔ عزیزو، آج کا جو معجزہ ہے، یہ مقدس مرکز کی انجیل، مقدس متی کی انجیل اور مقدس لوکا کی انجیل میں بیان کیا گیا ہے۔ اور ان تینوں اناجیل کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو مقدس متی لکھتا ہے، اور اس نے اس کا ہاتھ چھوا اور تب اس میں سے اتر گئی۔ مقدس مرکز کی انجیل کا آج ہم نے حوالہ پڑھا ہے، اس نے پاس جا کر اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھایا، اور اس کی تپ اسی دم اتر گئی۔ مقدس لوکا لکھتا ہے، تب اس نے پاس کھڑے ہو کر تپ کو جھڑکا تو وہ اتر گئی۔ تینوں انجیل نویس جو ہے خاص تین باتوں، تین جو عمل ہیں ان پر زور دیتے ہیں۔ پہلا پاس جانا، دوسرا جھڑکنا، اور تیسرا ہاتھ پکڑنا یا چھونا۔
پاس جانا کیوں ضروری ہے؟ تاکہ وہ اس کے چہرے کو دیکھ سکے جس سے وہ بات کرتا ہے، اور جس کو شفا ملتی ہے وہ بھی جان سکے کہ مجھے شفا کون دیتا ہے۔ پاس جانا، پاس کھڑے ہونا۔ تو پاس جانا مینس پرسنل ریکوگنائزیشن، جاننا۔ جھڑکنا تاکہ آواز کیا کرے، اس شخص تک پہنچ سکے۔ یسوع صرف کہہ ہی دیتا یا اپنے دل ہی میں کہہ دیتا تو شفا تو پھر بھی مل سکتی ہے، لیکن یسوع اپنے الفاظ کے ذریعے سے اس کو کیا کرتا ہے، شفا دیتا ہے، تاکہ وہ اس کی آواز کو کیا کرے، سنے۔ اور یسوع اسے چھوتا ہے تاکہ وہ اس کے ہیلنگ ٹچ جو ہے اس کو کیا کرے، محسوس کرے۔ جب ہم پیار سے، محبت سے، ہیلنگ ٹچ سے جب دوسروں کو چھوتے ہیں تو یقینی طور پر لوگ جو ہیں اس اثر کو کیا کرتے ہیں، محسوس کرتے ہیں، ہماری محبت کو کیا کرتے ہیں، محسوس کرتے ہیں۔ تو یہ تینوں عمل جو ہے بہت ضروری ہے، پاس جانا، جھڑکنا اور چھونا۔ اور اثر اس کا کیا ہوتا ہے؟ لکھا ہے کہ تب اتر گئی، وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور وہ خدمت کرنے لگی، اور وہ خدمت کرنے لگی۔ وائے مقدس مرکز کیوں کہتا ہے ٹھیک ہے شفا پائی ہے، خوش ہونا چاہیے، اوکے، خدا کی شکر گزاری کرنی چاہیے، ونڈرفل، ٹھیک ہے، لیکن مقدس مرکز یہی کیوں لکھتا ہے کہ وہ اٹھ کر ان کی کیا کرنے لگی، خدمت کرنے لگی۔ عزیزو، لفظ خدمت جو ہے یہ یسوع اپنے لیے استعمال کرتا ہے کہ ابن انسان کس لیے آیا ہے، تاکہ خدمت کرے نہ کہ خدمت کرائے۔ اور اسی طرح خدمت کا لفظ جو ہے وہ شاگرد کے لیے استعمال ہوا ہے۔ تو یہ پرٹیکولر ورڈ جو ہے یہ یسوع کی اپنی ذات کے لیے اور شاگرد کی بلاہٹ کے لیے کیا ہوا ہے، استعمال ہوا ہے۔ خدمت کرنا کس کا کام ہے، شاگرد کا۔ تو اس لیے جب مقدس مرکز لکھتا ہے کہ وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور وہ ان کی خدمت کرنے لگی، جو خواتین ہیں جو سامنے بیٹھی ہے اور جو میرا کلام آن لائن سن رہی ہے، ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ یاد رکھیں جب مقدس مرکز خدمت کا لفظ استعمال کرتا ہے تو در حقیقت وہ انہیں شاگرد ہونے کی دعوت دیتا ہے یا اس کو شاگرد بناتا ہے۔ وومن ڈسائپلشپ کی بات ہے۔ کیوں؟ خدمت کون کرتا ہے، شاگرد کرتا ہے۔ خدمت کون کرتا ہے، خداوند کا چنا ہوا خادم کرتا ہے۔ خدمت کون کرتا ہے، خدا کا بھیجا ہوا بیٹا کرتا ہے۔ اور جب یہ خدمت کرنے لگی تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ یسوع کی شاگرد بن گئی۔ تو شاگردیت کے لیے لازمی نہیں کہ کوئی میل ہو، بلکہ فیمیل بھی کیا ہیں، اتنی ہی یسوع کی شاگردہ بن سکتی ہیں۔ تو آپ بھی اسی طرح جس طرح میل شاگرد ہے، اسی طرح آپ بھی مسیح کی شاگردہ ہیں، اور خداوند آپ کو اس خدمت میں ثابت قدم رکھے۔ عزیزو، ایک بڑی دلچسپ بات آج کے کلام میں ہے اور اس پر میں بڑا غور بھی کر رہا تھا، اور وہ ہے کہ یسوع ایک عورت کو شفا دیتا ہے جو پطرس کی ساس بتائی گئی ہے، لیکن اس کا نام جو ہے نہیں لکھا گیا، وداؤٹ نیم، وومن وداؤٹ نیم ہے پہلی بات۔ لیکن یہ ضرور بتایا گیا ہے کہ وہ کس سے ریلیٹڈ ہے، وہ کون ہے، وہ مقدس پطرس کی ساس ہے۔ اب جس بات کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ کہاں ہے، کہاں ہے، کس کے گھر میں ہے، اپنے، بولو کیوں گیا، اپنے دماد کے گھر میں ہے۔ کیا یہ یوزول ہے، نارمل ہے؟ ہمارے کلچر میں، ہماری سوسائٹی میں یا دنیا میں یہ نارمل ہے کہ ساس اپنے دماد کے گھر میں رہے یا اپنی بیٹی کے گھر میں رہے؟
اور وہ بھی اس وقت جب وہ بستر پر پڑی ہے، بیمار ہے. عجیب نہیں لگتا؟ آج کے دور میں بھی اگر دیکھا جائے تو اگر ساس جو ہے وہ داماد کے گھر میں ہے یا اپنی بیٹی کے گھر میں ہے اور جب وہ بیمار ہے تو یہ بڑا عجیب معلوم ہوتا ہے. ہونا نہیں چاہیے لیکن معاشرے کی بات کر رہا ہوں کہ یہ بڑا عجیب معلوم ہوتا ہے. ایسا ہی ہے نا؟ لیکن اس کے بارے میں اور بھی بڑا ایک اور بات سوچ رہا تھا. اچھا ہے اگر وہ اپنے بیٹے کے گھر میں نہیں ہے اور اپنی بیٹی کے گھر میں ہے تو بیٹی کو شاباش جس نے اپنی ماں کو سنبھالا. لیکن جتنی بھی ساس ہے یا جو اس کا مقدس پطرس کا اپنا گھر ہے یا اس کا جو کہہ سکتے ہیں کہ جو دوسرا خاندان بنتا ہے، اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو اگر ہر کوئی اپنی ساس کو سنبھالے، چلو ماں نو بندہ نہ سنبھالے سسا نو سنبھالے تو سارا کور ہو جائے گا. ایسا نہیں، وہ اس اپنی ساس کو، وہ اپنی ساس کو، بہو جو ہے وہ اپنی ساس کو، یا داماد جو ہے اپنی ساس کو اور دوسرا داماد جو ہے وہ اپنی ساس کو. جب ساری ساسوں کو سنبھالیں گے تو مائیں سنبھالی جائیں گی. isn't it؟ تو بات کیا کر رہا ہوں کہ یہ خاتون جو ہے یہ اپنے داماد کے گھر میں ہے، بیمار ہے. اس سے ایک تو یہ بڑا ظاہر ہوتا ہے یا اس سے یہ انڈیکیشن ملتی ہے کہ شی از پاور لیس، کمزور خاتون ہے جس کا شاید کوئی والی وارث نہیں ہے، یا شاید جس کو کوئی سنبھالنے والا نہیں ہے، یا جس کی کوئی کیئر کرنے والا نہیں ہے، ریجیکٹڈ ہے، یا معاشرے کی کہہ سکتے ہیں کمزور ترین خاتون ہے جو بے یار و مددگار ہے، ہیلپ لیس خاتون. تو یسوع کس کے پاس آتا ہے؟ جو بے یار و مددگار ہوتے ہیں، جن کا کوئی نہیں ہوتا، جن کو کوئی سنبھالتا نہیں. تو اس لیے یسوع اس عورت کو کیا کرتا ہے؟ شفا بھی دیتا ہے اور اپنی شاگردیت کے لیے بلا بھی لیتا ہے. جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا کون ہوتا ہے؟ خدا ہوتا ہے. میں کسی جگہ پر کٹیشن پڑھ رہا تھا، ادھر یہ لکھا تھا، یہ بیان کیا گیا تھا کہ اگر زندگی میں آپ کو معلوم یا ایسا محسوس ہو کہ آپ کا دنیا میں کوئی نہیں ہے، کئی دفعہ آ سکتا ہے نا ایسا موقع، تو اس وقت آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ اس وقت آپ کو آسمان کی طرف اپنی آنکھیں بلند کرنی چاہیے اور اوپر دیکھنا چاہیے. اوپر آپ کا خداوند آپ کے ہمیشہ ساتھ ہے. اس لیے جس کا کوئی نہیں اس کا ہمارا خداوند خود ہے، وہ کمزوروں کی مدد کرتا ہے. عزیزو، تو یہاں یسوع چھونے کے ذریعے سے، بولنے کے ذریعے سے اس خاتون کو شفا دیتا ہے اور وہ مکمل بحال ہوتی ہے. اور یہی حقیقی گڈ نیوز ہے، نئی زندگی کی علامت اور آغاز ہے. عزیزو، انجیل میں لفظ ریز اپ، اٹھنا، اٹھ کھڑے ہونا استعمال ہوا ہے، اور یہ لفظ بھی یسوع کے لیے استعمال ہوا ہے. یسوع تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا. اور یہ عورت جو ہے یہ بھی کیا ہوئی؟ اپنی بیماری سے اٹھ کھڑی ہوئی. جو لڑکی مر گئی تھی وہ بھی کیا ہوئی؟ اٹھ کھڑی ہوئی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو یسوع کی آواز کو سنتا ہے وہ اسی کی طرح کیا کرتا ہے؟ اٹھ کھڑا ہوتا ہے. یعنی کہ وہ نئی زندگی میں شریک ہوتا ہے، اور اس زندگی میں شریک ہوتا ہے جو یسوع ہر انسان کو دیتا ہے. تو یہ نئی زندگی بھی ہے، شفا بھی ہے، اور اٹھ کھڑے ہونا نئی زندگی کی علامت بھی ہے، اور مسیح میں نئی زندگی بسر کرنے کی بات ہے. لہذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہاں شفا کا مطلب جسمانی صحت کے ساتھ ساتھ نئی زندگی پانا اور پرانی زندگی کا خاتمہ ہے، اور مسیح میں نئی زندگی کا آغاز ہے جو شاگردیت اختیار کرنے کی بھی علامت ہے. نئی زندگی. عزیزو، اس لیے وہ اٹھ کر ان کی کیا کرنے لگی؟ خدمت کرنے لگی. یہاں میں نے پہلے بھی کہا کہ مقدس مرکز وومن ڈسائپلشپ کو ہائی لائٹ کرتا ہے. جس طرح اس نے بیوہ عورت کے چندے کا جو واقعہ اس میں، جو بیتنیہ کا مسا ہے اس میں، اور عورتوں کا راہ کلوری سلیب کے نیچے کھڑا ہونا، ان سارے واقعات میں اس نے یہ ظاہر کیا ہے کہ عورت وفادار ہے، وہ محبت کرتی ہے، وہ فراخ دل ہے،
اور وہ یسوع کی حقیقی شاگرد ہے جو اس کے ساتھ ساتھ چلتی ہے، اس کی خدمت بھی کرتی ہے۔ آخر میں دو باتیں اور اس کے بعد ہم کلام کا اختتام کریں گے۔ پہلی، کلام لکھا ہے شاگرد اس کے پاس آئے اور انہوں نے اس سے کہا کہ تجھے سب ڈھونڈ رہے ہیں، تجھے سب ڈھونڈ رہے ہیں۔ پرائس لیس ورس ہے، نایاب ہے، بہت خاص ہے، بہت ہی خاص الخاص ہے۔ تجھے سب ڈھونڈ رہے ہیں، اور حقیقت یہی ہے، سچائی یہی ہے کہ یسوع کی تلاش میں وہ سب لوگ ہیں جو ضرورت مند ہیں، جو کمزور ہیں، جو بیمار ہیں، جو کوڑی ہیں، جو اندھے ہیں، اور جو گناہگار ہیں اور رد کیے گئے ہیں۔ یہ سب یسوع کو ڈھونڈتے ہیں۔ سارا شہر دروازے پر جمع ہو جاتا ہے، اس کو ڈھونڈتے ہیں کیونکہ وہ سب کو شفا دیتا ہے۔ عزیزو، آج ہم نے پہلی تلاوت میں ایوب نبی کی زندگی سے سیکھا ہے، جس میں اس کی تکلیف، بے قراری، نا امیدی اور اداسی کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس کی زندگی اور حالت جو ہے آج کے انسان کی آواز ہے، یا آج کے انسان کی حالت بیان کرتی ہے، جب انسان جو ہے اپنی بیماری کی وجہ سے یا اپنے گناہ کی وجہ سے یا اپنی کمزوری یا رد کیے جانے کی وجہ سے کیا ہے، تکلیف میں ہے، بے قرار ہے اور کئی دفعہ نا امید ہے۔ اور آج کل دنیا میں بڑی نا امید ہے، اس لیے نا امید نہیں کبھی ہونا، یاد رکھیں، نا امید نہیں ہونا، پر امید رہنا ہے۔ لیکن آج کا انسان کئی دفعہ نا امید نظر آتا ہے، اداس ہے۔ تو اگر نا امیدی ہے، اداسی ہے، پریشانی ہے، ڈپریشن ہے، تو واٹ ہی نیڈس، اس کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ مقدس پالوس رسول آج کی دوسری تلاوت میں کہتے ہیں کہ اسے گڈ نیوز کی ضرورت ہے، اور گڈ نیوز کون ہے؟ وہ یسوع ہے۔ کیونکہ نا امیدی ہے ہر طرف پھیلی ہوئی، دنیا آکوپائیڈ ہے، تو اس دنیا کو جو اداس ہے، پریشان ہے، مشکل میں ہے، دکھ میں ہے، بیماری میں ہے، اس کو کس کی ضرورت ہے؟ یسوع کی ضرورت ہے، جو سب کو شفا دیتا تھا۔ اس لیے مقدس پالوس رسول کی طرح انجیل سنانا ضروری ہے، یہ بلکہ ہم پر فرض ہے۔ اور میں نے کہا کہ شاگرد سب ہیں، مرد اور عورت دونوں، اور اگر ہم شاگرد ہیں تو یسوع ہمیں اپنے شاگردوں کے ساتھ دعوت دیتا ہے کہ ہمیں آؤ ہم اور کہیں آس پاس کے شہروں میں بھی چلیں، تاکہ وہاں بھی منادی کریں، وہاں بھی گڈ نیوز دیں، وہاں بھی لوگوں کو ہیل کریں۔ تو یہ مشن میرا اور آپ کا بھی ہے۔ اس لیے مقدس پالوس رسول کہتا ہے کہ ضرور ہے کہ میں کیا کروں؟ منادی کروں، یہ میرا فرض ہے، یہ میری ڈیوٹی ہے۔ I must preach the good news، انجیل کی بشارت دوں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرے اور آپ کے لیے بھی ہے کہ ہمیں یہ سوچنا ہے کہ I must preach the word of God، خدا کے کلام کا کیا کروں؟ پرچار کروں۔ اس لیے عزیزو، live the good news، celebrate the good news and pass on the good news۔ آخر میں ایک سوال کے ساتھ آج کے کلام کا اختتام کرتا ہوں، اور سوال یہ ہے، کلام میں لکھا ہے کہ اس نے بہتوں کو شفا بخشی، اس نے بتیروں کو کیا کی؟ شفا بخشی۔ سوال، لیکن جواب نہیں ملے گا، جواب آپ نے خود ڈھونڈنا ہے یا خود ریفلیکٹ کرنا ہے۔ کر لیں گے نا؟ کریں گے یا نہیں؟ ٹھیک ہے، اگر انگلش میں پڑھا جائے، جو انگلش ٹرانسلیشن میں نے پڑھی، تو اس میں تھا کہ ہی ہیلڈ مینی۔ مینی کس نے؟ یسوع نے تیروں کو یا بہتوں کو کیا دی؟ شفا دی۔ مینی کو شفا دی، ناٹ ٹو آل، سب کو نہیں۔ آج کی انجیل میں، ویسے دوسری انجیل میں یہ ذکر ہے کہ اس نے سب کو شفا دی،
لیکن آج کی انجیل میں لکھا ہے کہ اس نے مینی کو شفا دی، سب کو نہیں، آل کو نہیں۔ وجہ کیوں ایسا ہوا؟ اس نے بہتوں کو یا بتیروں کو شفا بخشی، اس نے سب کو شفا کیوں نہیں بخشی؟ اس کا جواب مل سکتا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ غور کریں کہ سب نے کیوں نہیں شفا پائی؟ کچھ نے شفا پائی ہے، بتیروں نے، لیکن سب نے نہیں۔ اس سوال کے ساتھ آج کے کلام کا اختتام کرتے ہیں۔ میری دعا ہے کہ خدا مجھے اور آپ کو کثرت سے برکت دے، تاکہ ہم سچے دل سے خداوند کو پیار کریں، اور جس طرح اس نے ہمیں شاگرد ہونے کے لیے بلایا ہے، ہم اس کے ساتھ وفادار ہیں۔ جس طرح پطرس کے ساتھ اٹھ کر خدمت کرنے لگی، اسی طرح ہم بھی اپنے خداوند کی خدمت کرتے رہیں۔ مسیح خداوند کے وسیلے سے آمین۔